بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے بلوچستان صوبہ بنا ہے، جمہوریت پہ وار کا آغاز اس صوبے سے کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل، ان کی حکومت پہ وار کر کے ختم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پے در پے اسمبلیوں کو توڑتے چلے آئے۔ حالیہ 4 سال میں یہ دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ اس سے قبل 2017 میں سردار ثناء اللہ زہری کی اکثریتی حکومت کے خلاف انہی کی پارٹی کے ارکان نے بغاوت کی اور عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو تھوڑی عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ یہ سلسلہ اگر یہیں پہ رک جاتا تو بہتر تھا۔ میر قدوس بزنجو کے وزارت اعلیٰ کے دور ختم ہونے کے بعد 2018 کے الیکشن ہوئے، جس میں بلوچستان میں نئی، بلکہ یوں کہیں کہ ایک نومولود جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئی۔ اس جماعت میں ایسے چہرے تھے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم اتنا ہے وہ پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے ممبر بنے۔ ریزرو سیٹس کے بھی اسی طرح کے لوگوں کو بنایا گیا۔ 3 سال جہاں کمال خان کی حکومت چلی، مخلوط حکومت تھی جس میں پی ٹی آئی، عوامی نیشنل پارٹی، آزاد ڈیموکریٹک پارٹی، جمہوری وطن پارٹی، یہ سب شامل تھے۔ 3 سال تک اس حکومت نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ترقیاتی عمل پہ توجہ دی۔ اپوزیشن کو اس دوران یقیناً تحفظات تھے، وہ عدالتوں تک بھی گئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کی یہی کوشش رہتی کہ وہ اپنے لوگوں کو فنڈز دے تاکہ اپوزیشن کے حلقوں میں بھی ان کی پارٹی آئندہ الیکشن کے لیے اچھی پوزیشن حاصل کر سکے۔ اس وجہ سے اختلافات بنتے گئے، مگر اچانک گزشتہ 2 ماہ سے ایک کھچڑی پک رہی تھی جس میں پہلے تو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پہ داخل کی، جو ٹیکنیکلی بنیاد پر آگے نہ جا سکی، بلکہ گورنر بلوچستان نے اس پہ مشاورت کے لیے لا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، جو وہیں پر رہی۔ اسی دوران حکمران پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بلوچستان عوامی پارٹی، اس میں بغاوت کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک 2 کر کے ممبروں کا وزیر اعلیٰ سے ناراضگی کا اظہار، وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کے اوپر اعتراض وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو گئے، گروپ بن گئے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے گزشتہ دنوں 14 ارکان کے دستخطوں سے ایک عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں داخل کی، جس کے بعد آج اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ بات روز اول سے ہی آیا ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی سیاسی بحران آتا ہے یا حکومت یا اسمبلی ختم ہوتی ہے، اس کے اثرات پورے ملک پہ پڑتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے چند ارکان الگ ہوئے اور انہیں اپوزیشن کی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد میں ان کو ووٹ دیں گے۔ یہ بات کی بات ہے، مگر پہلا مرحلہ آج تھا جس میں اپوزیشن نے گزشتہ روز اپنے پاور شو دکھایا، جس میں 37-38 ارکان تھے،
ان کے سربراہ نے کہا کہ 40 سے 42 بندے آ جائیں گے۔ خیر یہ ان کا بیان تھا یا ان کا دعویٰ تھا، مگر آج اسمبلی میں 33 ارکان نے عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل کرنے کے حق میں کھڑے ہو کے فیصلہ دیا، جبکہ اسمبلی سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ارکان اکبر اسکانی، لالہ رشید سمیت 3 خواتین غیر حاضر تھیں۔ ان کے بارے میں اسمبلی میں شور مچایا گیا کہ گرفتار کیا گیا ہے یا انہیں اغوا کیا گیا ہے یا انہیں کہیں رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم جب تک ان کو نہیں لایا گیا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مطلب ہے سب نے اس پہ اعتراض کیا۔ اسی دوران بی اے پی کے ایک رکن لالہ رشید وہ اسمبلی میں آ گئے۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دم کرانے گئے تھے اس لیے لیٹ ہو گئے۔ اسمبلی میں تقاریر ہوئیں، تنقید ہوئی، وزیر اعلیٰ نے باتیں کیں اور اسپیکر قدوس بزنجو نے پھر 25 اکتوبر کو تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کرانے کا اعلان کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہ ہوگی، اس بارے میں دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اصل صورتحال کا 25 اکتوبر کو معلوم ہوگا، مگر اس سے زیادہ اہم بات جو ہے اس کی طرف غور کیا جائے تو بلوچستان میں ایک اور بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جام کمال اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ کے منصب سے چلے گئے تو نیا وزیر اعلیٰ کون بنے گا اور کس جماعت سے بنے گا، اس بات کی گارنٹی کسی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی عملاً اس وقت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک جام صاحب کا دھڑا ہے، دوسرا عبدالقدوس بزنجو یا ظہور بلیدی کا دھڑا کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آنے والے کل کو یہ دونوں اکٹھا ہوں گے۔ اگر نہیں ہوتے تو بلوچستان عوامی پارٹی کس کے ذریعے کس طرح اپنا امیدوار سامنے لائے گا؟ آیا اپوزیشن جو جام حکومت کو تو گرانے میں باغی ارکان کے ساتھ ہے یا ناراض ارکان کے ساتھ ہے، مگر کیا انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آئندہ وزیر اعلیٰ باپ پارٹی سے ہی ہو اور اس میں جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ ان کی بھرپور حمایت کریں گے؟ یہ کوئی گارنٹی کسی طرف سے نہیں دی گئی۔ اگر ایسا کیا گیا تو مرکز میں پی ڈی ایم کے موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج اور مطالبے کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور عمران خان کی حکومت بقول شیخ رشید کے نکمی اپوزیشن ملی ہے 5 سال پورے کر جائے گی، اپوزیشن منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ اس لیے اس طرف خصوصی طور پہ سوچنا ہوگا اور جام کمال کے جانے کے بعد ان کو مجبوراً اپوزیشن سے ہی نیا چیف منسٹر لانا پڑے گا، اس کے بغیر اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تاہم اگر وزیر اعلیٰ جام کمال اس سلسلے میں عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو کم از کم 6 ماہ تک تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی۔ تاہم اس دوران بہت کچھ ہوگا۔ ان 6 مہینے میں پارٹی کے ان کے الیکشن بھی ہوں گے، وہ ناراض ارکان کو اپنے پاس لے کر بھی آ جائیں گے، اور ممکن ہے جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ اپوزیشن کا حق ہے وہ حکومت پہ تنقید کرے۔ اپوزیشن بھی اگر حکومت کی حمایت کرنے لگے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو ممکن ہے وہ اپوزیشن کے تحفظات بھی دور کرے، ناراض ساتھیوں کے تحفظات بھی دور کرے۔ یہی ایک راستہ ہے جمہوریت کو دوام بخشنے کا،
کم از کم اس عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے نہ ہونے کا نقصان یا فائدہ کس کو ہوگا، اس بارے میں سیاسی حلقے بخوبی جانتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان سے ہی جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا آغاز کیا جائے، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، خصوصاً بلوچستان کے، جہاں پہ امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، ہر طبقہ فکر احتجاج کر رہا ہے۔ اگر یہ تمام نمائندے مل کے صوبے کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے مل کر کام کریں، اور وزیر اعلیٰ کا بھی فرض ہے، جام صاحب ہوں یا آنے والا ہو، سب مل کے اکٹھا چلیں، تبھی بلوچستان میں ترقی ممکن ہے۔ اسی صورت میں صوبے میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم اس قسم کے تجربات کرتے رہیں گے، اور صوبے کے عوام وہی پسماندگی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اس لیے منتخب نمائندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر خصوصاً اپنی اختلافات کو انتہا پسندی تک نہ لے جائیں، مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں۔ اسی صورت میں ہم سب کی بقا ہے۔ شکریہ۔